جو جماعتوں سے ناراض لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے۔ انہوں نے ری امیجن پاکستان کے نام سے بہت سارے وزٹس کیے، بہت ساری کس نام سے ہوگی، چلانے والا کون ہوگا، ان کی راہیں جدا ہو گئیں یا انہوں نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سامنے آئیں گے۔ اور اس کے بعد اور پیسوں کی لین دین ہوتی ہے وہ کی جائے گی اب ڈیجیٹل۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر اینکر نے بڑی خبر دے دی، پاکستان میں نئی کرنسی آنے والی ہے، نوٹ بند ہونے والے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نئی پارٹی پر کام مکمل ہو گیا ہے، نون لیگ کو بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ کون سی نئی پارٹی آ رہی ہے؟ اور یہ خبر دی ہے سینئر اینکر منصور علی خان صاحب نے۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کا حوالہ دیا، 15 جنوری 2023 کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 14 لوگوں کا ایک گروپ بنے گا، اور انیشلی تو یہ گروپ بنے گا، اس کے بعد یہ ایک سیاسی پارٹی بلکہ سیاسی یا انتخابی پارٹی یا انتخابی الائنس یا انتخابی اتحاد کی شکل اختیار کر لے گا۔ پہلے ان میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ ایک تو آزاد لوگ شامل ہوں گے، اس کے بعد جو جماعتوں سے ناراض لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے لوگ شامل ہوں گے اور کس پارٹی کو سب سے بڑا دھچکا ہے۔ اور منصور علی خان صاحب نے کہا کہ میں نے 9 مہینے پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ 14 لوگوں کا گروپ ہے جو آپس میں کنسلٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد حالیہ جو پیش رفت ہے اس میں وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیاسی جماعت، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ایک اور سیاستدان مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے ری امیجن پاکستان کے نام سے بہت سارے وزٹس کیے، بہت ساری کانفرنسز میں شرکت کی، اور یہ لگنے لگا کہ شاید انہوں نے کوئی نئی جماعت بنا لی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا ابھی تک تو جماعت کا انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے۔ کیا یہ وہی جماعت ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر کوئی بڑا دھچکا ہے تو یہ واقعی وہ بڑا دھچکا لگنے والا ہے یا نہیں؟ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو کہ بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس جماعت کا جو فوکس ہے وہ کہاں کہاں سے شروع ہے، یہ کے پی اور بلوچستان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جماعتیں اپنا فوکس نہیں رکھتی۔ عام طور پر پنجاب رکھا جاتا ہے، لیکن اس جماعت نے بلوچستان، کے پی اور ساؤتھ پنجاب ان پر فوکس کیا ہوا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ سینٹرل پنجاب میں فوکس رکھے گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں ایسی کوئی خبر یا ایسی کوئی اطلاع ہم تک نہیں آئی کہ اس جماعت کا کوئی فوکس ہوگا۔ یہ کس نام سے ہوگی، چلانے والا کون ہوگا، سربراہ کون ہوگا؟ پاکستان پارٹی، پی ٹی آئی، پارلیمنٹیرینز، یہ جو ریسنٹلی ابھی 2 پارٹیز آئی ہیں، تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہوگا۔ دیکھیں وہ تو بری طرح سے ناکام ہو گئی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اب یہ دیکھیں کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، آئی پی پی تو گئی، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا بھی استقبال ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں کس طرح سے پھر لوٹے ٹانگ دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے تو آئیں گنا توڑیں، اس کے بعد پی ٹی آئی توڑیں۔ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے، جو نئی بننے والی سیاسی جماعت ہے، الیکشن سے پہلے تو یہ آ جائے گی، اور یہ کہاں کہاں اپنے جلسے جلوس منعقد کرے گی۔ سب سے پہلے تو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر پشاور میں جلسہ ہوگا۔ اسلام آباد یا لاہور، ان دونوں میں سے پہلے کس علاقے میں یا کس شہر میں جلسہ ہوتا ہے، لیکن یہ جلسے ضرور ہوں گے۔ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے پہلے ہو، یا لاہور میں ہو سکتا ہے پہلے ہو، لیکن اور اس پارٹی کے بننے سے نون لیگ کو بڑا دھچکا لگے گا۔ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا اس لیے لگے گا کہ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم، یعنی کہ وزیر اعظم تو وہ پاکستان کے ہی سابق تھے، لیکن نون لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور نون لیگ کا بہت بڑا نام ہے، پاکستانی سیاست کا بہت بڑا نام ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب
حالیہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب سے نئی حکومت آئی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 14 جماعتی اتحاد، اور اس نئی حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب شامل نہیں تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کچھ وقت کے لیے وزیر خزانہ رہے لیکن بعد میں ان کو نکال دیا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے کوئی نظریاتی اور اصولی موقف پر قائم رہنے کی جسارت کی، جس کے بعد پھر پارٹی سے ان کی راہیں جدا ہو گئیں یا انہوں نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ان تینوں رہنماؤں کو عام طور پر ہم نے بہت سارے جلسوں میں، بہت سارے ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور بہت ساری کانفرنسز میں شرکت کرتے دیکھا ہے. یہ تینوں جو رہنما ہیں، شاہد خاقان صاحب، مفتاح صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ تو شامل ہوں گے. اور اس کے علاوہ لشکری رئیس ثانی صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے، وہ بھی اس سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے. اس سیاسی جماعت کی کیا اغراض و مقاصد ہوں گے؟ اس سیاسی جماعت کی کیا متبادل پوزیشن ہوگی؟ کیا یہ سیاسی جماعت انتخابی اتحاد کی صورت اختیار کر لے گی؟ کیا یہ پاکستان کی اگلی حکومت بنانے والی سیاسی جماعت ہوگی؟ کیا اس سیاسی جماعت، یہ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنا بہت اور جب یہ بنے ضروری ہے. اس کا نام ہمیں سامنے آئے گا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس کو اس طرح سے کامیابی بھی ملتی ہے یا نہیں. حامد میر صاحب کے پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعت بنائیں گے، اور سیاسی جماعت اب اور کچھ نام ابھی مزید اور بھی سامنے آئیں گے اور بہت بڑے نام ہوں گے، اور جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، انہی جماعتوں سے لوگ لیے جائیں گے. عام طور پر فوکس یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ ناراض ہیں پارٹیوں سے، پہلے تو ان کو لیا جائے، یا پھر آزاد حیثیت میں جو لوگ ہیں جو کہ بہت پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر انتخابی اتحاد بنے گا اور بہت ساری باتیں. بہرحال ایک اور خبر کہ پاکستان میں نئی کرنسی آنے والی ہے، اور منصور علی خان صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی ایک وقت میں، یا 10% کچھ رہ جائے گی، باقی 90% ڈیجیٹل کرنسی ہوگی اور اس پر کام ہوگا. دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے یہ کام مکمل، بلکہ یہ آپ کہیں کہ اب مکمل ہو ہی چکا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور اس میں ہم جو بھی اماؤنٹ ہوگی اور اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور پیسوں کی لین دین ہوتی ہے وہ کی جائے گی اب ڈیجیٹل، کیونکہ عام طور پر پیپر کرنسی ہے وہ محفوظ بھی تصور نہیں کی جاتی، ڈیجیٹل کرنسی سیکیور تصور کی جاتی ہے. لیکن جو ہیکرز وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی بھی کیا 100% تو مطلب محفوظ ہوگی کیا؟ دیکھیں، اس سے پہلے یہ تو ہے نا کہ ہیکرز کی بات تو بعد میں آئے گی نا. پہلے کہ کیا پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی آئے گی، آ سکتی ہے، بہت ساری خبریں ہیں، ان کا یوز کیسے ہوگا اس کا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لیے سب کیا جائے گا، ظاہر ہے ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگی، جو کہ اچھی بات ہے، پتہ چلے گا کہ کہاں کس کیوں کیا جا رہا ہے. کالے دھن کو جو سفید کرتے ہیں جو لوگ، اور ان کی جو منی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ انہوں نے نکلوا لیے، کرپشن کر لیے، اور کرپشن کے جو پیسے ہوتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے عوام جو بات سوچ رہے ہیں کہ ایک تو پھر جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں جن کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تجوریوں میں سے حالیہ پیسے نکلے، اور اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز آئیں جو کہ وائرل ہوئیں، اور بالکل ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہی اقدام اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ اقدام تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہی اٹھایا جانا چاہیے، اور اچھی بات ہے ڈیجیٹل کرنسی آئے اور اس سے ملک پھلے پھولے اور پاکستان کی معیشت ہے وہ پروان چڑھے. 10% جو پیپر کرنسی ہوگی وہ ہوگی، وہ رہے گی، بلکہ 90% جو باقی جو 90% ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ملک میں چلے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور روپے کی قدر جو ہے اس کی قیمت بالکل برابر ہوگی. دیکھیں، اس کے بعد پھر ہوگا کیسے ہوگا یہ کہ جو 90% کرنسی آپ کے ملک میں چل رہی ہوگی ڈیجیٹل کرنسی، اور باقی 10% آپ کے پیپرز ہوں گی، پیپر کرنسی ہوگی. تو 10% اسی لیے بند نہیں کیا گیا کہ متبادل کے طور پر کبھی کوئی بحران آ جائے، کبھی جو ایک
کوئی ایسی کیفیت آ جائے جس میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے امکانات کم ہو جائیں، اس کو ٹرانزیکشن اس کی رک جائے یا کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ جائیں، تو پھر اس کے لیے متبادل کے طور پر 10% پیپر کرنسی رہے گی ملک میں، باقی 90% جو کام ہے اس پر وہ ڈیجیٹل کرنسی میں ہوگا۔ اور اسٹیٹ بینک نے اس پر کام شروع نہیں بلکہ مکمل کر لیا ہے، اور اب سے کچھ دنوں کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ اب ملک میں آپ ایسے ہی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، ایسے ہی پیسوں کی لین دین ہو سکتی ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔